انسان کی اہم ترین ایجادات میں ایک اہم بلکہ سب سے بڑی ایجاد فن تحریر ہے، یعنی اس نے لکھنا سیکھ لیا۔ یہ وہ ایجاد ہے کہ جس کی بنیاد پہ آج انسان کا جو علمی سفر ہے وہ مسلسل جاری ہے، وہ چاہے خط سے لکھنا ہو، ٹائپ رائٹر سے لکھنا ہو، یا آپ اپنے سیل فون پہ کچھ لکھیں یا کسی بھی طور سے لکھیں۔ یہ لکھنے کا جو فن ہے یہ جب انسان نے ایجاد کیا تو یہاں سے اس کے علمی سفر کا آغاز، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس میں ایک بہت تیزی آ گئی۔ فن تحریر نے کس طرح ترقی حاصل کی، یہ کیسے آگے بڑھا، آج دنیا میں کتنے زیادہ رسمہائے خط ہیں، یہ ایک تفصیلی بحث چاہیے اس پہ، اور اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن آج جس اہم نقطے پہ اور حیران کن نقطے پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اردو کا حروف تہجی کا نظام جو ہم نے عربی سے لیا ہے اور انگریزی کا جو حروف تہجی کا نظام ہے یہ بنیادی طور پر یکساں ہیں۔ یکساں کیسے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اردو حروف تہجی کا آغاز الف سے ہوتا ہے اور انگریزی میں بھی اے سے ہے۔ اس وقت جو اردو کا حروف تہجی کا نظام ہے اس میں الف، بے، پے، تے، سے، ٹے، یعنی اس میں اور بھی بہت ساری اصوات آ گئی ہیں جن میں فارسی کی آوازیں بھی شامل ہیں، جن میں ہماری مقامی جو ہندی آوازیں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن آغاز میں جب یہ فن تحریر شروع ہوا تھا اور عربی میں جو اس کی ترتیب تھی وہ ترتیب ابجد تھی، یعنی الف، بے، جیم، دال۔ آج کل جو ترتیب ہے اس کو ہم ترتیب ابتس کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ الف، بے، جیم، دال، اے، بی، سی، ڈی، یہ چاروں جو حروف ہیں یہ ایک ہی ترتیب میں ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ الف کیا ہے۔ الف جب ایجاد کیا گیا تو جیسے ہم آج کل بچوں کو اے فار ایپل یا الف انار اور بی فار بال اور بے بکری پڑھاتے ہیں، تو حروف تہجی بھی ایسے ہی ایجاد ہوئے۔ یعنی انسان نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ جن چیزوں کو ہم ان کو نام سے پکارتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کون سی آواز نکالتے ہیں، تو سب سے جو پہلی بنیادی آواز ہے وہ آ ہے۔ تو بیل جو ہے یہ الفا کہلاتا ہے، تو الف کی سب سے پہلے جو شکل بنائی گئی وہ بیل کا منہ بنایا گیا، یعنی ایسے بنایا گیا۔ بعد ازاں اس کی شکل ایسے ہو گئی۔ اب آپ اگر اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں تو اس میں انگریزی کا اے اور عربی کی الف دونوں موجود ہیں، یعنی اس کی شکل یوں بنے گی۔ اسی طرح بے جو ہے یہ بیت ہے، یعنی گھر ہے۔ تو انگریزی میں تو جو بی لکھا جاتا ہے وہ تو آج بھی باقاعدہ ایک 2 منزلہ مکان جو ہمیں نظر آتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بچرز ہاؤس تھا، یعنی ایک کمرے میں وہ خود رہتا تھا اور ایک کمرے میں وہ گوشت رکھتا تھا، بچرز ہاؤس، بیت۔ تو عربی میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کی شکل یہ تھی اور بعد ازاں اسے اس کی ترتیب یعنی الٹ دی گئی اور یہ اس طرح بے ہو گئی۔ یہی صورتحال جیم کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انگریزی میں جو سی ہے اس کی ہم یا تو کاف کی آواز ظاہر کرتے ہیں یا سین کی آواز ہم ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی اصل آواز جو ہے وہ جیم ہے، اور سی فار کیمل اور عربی میں جیم سے جمل۔ یہ جب جیم ایجاد کی گئی تو آغاز میں اس کی شکل یہ تھی۔ آپ دیکھیے اس میں آپ کو باقاعدہ بیٹھا ہوا جو اونٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب جو جیم ہے اگر عربی کے جیم سے اوپر کی جو لائن ہٹا دی جائے تو یہ انگریزی کا سی بن جاتا ہے، اور انگریزی کے سی کے اوپر اگر یہی لائن لگا دی جائے تو یہ جیم بن جاتی ہے۔ سوال رہ جاتا ہے نقطے کا کہ بے میں بھی نقطہ ہے اور جیم میں بھی نقطہ ہے، تو یہ نقطے اور شوشے اور یہ بہت بعد کی بات ہے، یہ بعد میں ایجاد کیے گئے تھے، شروع میں یہ نقطے نہیں تھے۔ یہی صورتحال دال کی ہے۔ دالت یعنی دروازہ، تو آپ دیکھیے تو انگلش میں ڈور کہتے ہیں، ڈی فار ڈور، تو دونوں ہی دروازے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر آپ عربی کی دال کے اندر ایک لائن لگا دیں تو یہ انگریزی کا ڈی بن جاتا ہے، اور انگریزی کے ڈی سے لائن ہٹا دیں تو
یہ عربی کی دال بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم اگر اور بہت سارے حروف کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارے اشتراکات بڑے حیران کن نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے اب جہاں سب حروف پر بات کرنا، چونکہ یہ ہزاروں اور سالوں کا سفر ہے، صدیوں کا سفر ہے، لاکھوں برسوں کا سفر ہے، تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی گئی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی یکساں ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ یہ جو کاف ہے، ہم ایک کاف کو چھوٹی کاف کہتے ہیں، دوسری کاف کو بڑی کاف کہتے ہیں، یا بچوں کو سمجھانے کے لیے کاف کتے والی اور کاف کینچی والی کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ تو چھوٹی کاف ہے، نہ ہی کاف کتے والی ہے، اور نہ ہی وہ بڑی کاف ہے، اور نہ ہی وہ کاف کینچی والی ہے۔ یہ تو صرف بچوں کے سہولت کے لیے ہم اس طرح بولتے ہیں۔ یہ جو کاف ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو کاف کلمن کہتے ہیں، اور یہ جو دوسری کاف ہے یہ کاف کرشت ہے۔ اچھا، اس کاف کو کلمن کیوں کہتے ہیں اور اس کاف کو کرشت کیوں کہتے ہیں؟ تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ حروف تہجی کا جو نظام تھا یہ پہلے ترتیب ابجد تھی، تو ابجد کے نظام میں کچھ سیٹ بنائے جاتے تھے، ابجد، حوض، حتی۔ تو اسی طرح ایک کاف سے جو سیٹ بنتا تھا وہ کلمن کہلاتا ہے، اور دوسری کاف سے جو سیٹ بنتا ہے وہ کرشت کہلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو کلمن ہے اس میں 4 حروف ہیں، ان کا سیٹ بنایا گیا ہے، کاف، لام، میم، نون۔ آپ دیکھیے تو انگریزی میں بالکل یہی ترتیب ہے، یعنی کاف، لام، میم، نون اور KLMN۔ یعنی اگر آپ کو اس چھوٹی کاف کا نام یاد رکھنا ہے کلمن، تو آپ انگریزی کے KLMN کو دیکھ لیں۔ اور اسی طرح جو دوسری کاف ہے جسے آپ بڑی کاف کہتے ہیں، تو یہ کاف کرشت ہے، اور یہ بھی کاف کرشت اس لیے ہے کہ یہ قاف، رے، شین، تے ہے، اور آپ انگریزی میں جائیے تو بالکل یہی ترتیب ہے، QRST۔ یعنی اگر آپ کو کاف کرشت نام یاد رکھنا ہے تو آپ QRST کو یاد رکھیں، تو آپ کو کرشت جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ آپ اس کو بڑی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ زبانوں میں، ان کے رسمۂ خط میں اس وقت ہمیں بہت دوریاں نظر آتی ہیں، لیکن ہم اگر تھوڑی سی تحقیق سے کام لیں تو ان کے مابین ایک خاص طرح کی قربت پائی جاتی ہے، ان کے اندر ایک خاص طرح کی یکسانیت پائی جاتی ہے، ایک بڑی دلچسپ نوعیت کی قربت پائی جاتی ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اس قربت کے لیے تحقیق کریں، اس قربت کو ہم جانچیں۔ تو جس طرح زبانیں ایک دوسرے سے قریب آ سکتی ہیں، ان کے رسمۂ خط ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، تو ایسے ہی انسان بھی ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔